السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحج باب الاحرام وما يتعلق به، احرام اور اس سے متعلقہ امور کا بیان۔ سبق نمبر ہے 156 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم متفق علیہ۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کی حالت میں سینگی لگوائی۔ تو اس حدیث سے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ معلوم ہوا کہ حالت احرام میں سینگی لگوانا جو ہے وہ جائز ہے۔ سینگی کیا ہے؟ جسم کے اندر مخصوص حصوں میں کٹ لگا کر، مخصوص طریقے پر کپ وغیرہ لگا کر جو ہے وہ خون نکلوانا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سینگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں لگوائی۔ اگلی حدیث عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال حملت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أتجد شاة قلت لا قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساکین لکل مسکین نصف صاع متفق علیہ۔ جناب کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اٹھا کر لایا گیا اس حال میں کہ جوئیں رنڈ میرے چہرے پر گر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میرا یہ خیال نہ تھا کہ بیماری نے تجھے اس حالت تک پہنچا دیا ہوگا جو کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ پیارے نبی نے کعب بن عجرہ سے کہا کیا تیرے پاس بکری ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا 3 دن کے روزے رکھ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، ہر مسکین کو آدھا سا کھانا دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر احرام والے شخص کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہو کہ اس کو ٹنڈ کروانی پڑے، اپنا سر منڈوانا پڑے، تو وہ منڈوا دے اور فدیہ دے دے 1 بکری کا۔ اگر یہ نہیں تو پھر 3 روزے رکھنا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رنڈوں کو، ان جوؤں کو نہیں مار رہے تھے کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا احرام کی حالت میں جوؤں کو، رنڈوں کو نہیں مارنا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن عجرہ کی یہ حالت دیکھ کر انہیں سر منڈوانے کا حکم دیا اور کفارے کے طور پر جو ہے وہ 1 بکری ذبح کرنے یا 3 دن کے روزہ رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ ان تینوں کاموں میں سے کوئی بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے ان کو اجازت دی تھی۔ اپنا سر منڈوا لے اور کفارے کے طور پر جو ہے وہ 1 بکری ذبح کرے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
لما فتح اللہ علی رسولہ مکہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ان اللہ تعالی حبس عن مکہ الفیل وسلط علیہا رسولہ والمؤمنین وانہا لم تحل لأحد کان قبلی وانما احلت لی ساعتا من نہار وانہا لن تحل لأحد بعدی فلا ينفر صیدها ولا یختلا شوکها ولا یحل ساکتتها الا لمنشد ومن قتل له قتیل فهو بخیر النظرین فقال العباس رضی اللہ تعالی عنہ الا الاذخرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو مکہ المکرمہ پر فتح عطا کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا بے شک اللہ نے ہاتھیوں کو مکہ سے روک دیا مگر اپنے رسول اور مومنوں کو غلبہ دیا مکہ پر، اور تحقیق مجھ سے پہلے مکہ کسی کے لیے حلال نہ تھا، میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی حلال کر دیا گیا اور یقیناً میرے بعد یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، لہذا نہ مکہ کا شکار بگایا جائے نہ مکہ کا کوئی کانٹا کاٹا جائے، اور اعلان کرنے والے کے سوا اس کی گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی حلال نہیں، اور جس کا کوئی آدمی مارا جائے اسے دو میں سے ایک بہتر بات کا اختیار ہے۔ ابن عباس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذخر کی اجازت دیجئے۔ اذخر جو ہے وہ ایک خاص قسم کی گھاس ہے۔ عباس نے کہا کہ اس اذخر گھاس کو جو ہے وہ کاٹنے کی اجازت ہو، کیونکہ ہم اسے اپنی قبروں اور اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سوائے اذخر کے، یعنی اس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ اللہ نے جو ہے وہ ہاتھیوں کو مکہ سے روک دیا، اس سے مراد جو ہے وہ ابرہا اور اس کا لشکر جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اور جس کا قصہ اللہ نے سورۃ الفیل کے اندر بیان کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے جو ہے وہ اللہ نے اس کو حلال کیا، اور وہ بھی دن کی ایک گھڑی کچھ وقت کے لیے، اور اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کو مکہ پر غلبہ دیا، یعنی مکہ فتح ہوا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ اس کا شکار نہ بھگایا جائے نہ کانٹا کاٹا جائے، اور کوئی گری پڑی چیز بھی کوئی نہ اٹھائے سوائے حکومتی اہلکار کے، کہ جو اٹھائے اور اعلان کرے کہ یہ گم شدہ چیز کس کی ہے۔ تو اس لیے حاجیوں کو اور دیگروں کو تمام کو یہ چاہیے کہ مکہ کی کوئی چیز کاٹنی نہیں، گری پڑی چیز کو اٹھانا نہیں ہے، اور اس کے شکار کو بھی نہیں بگانا۔
اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا کوئی آدمی مارا جائے یعنی قتل ہو جائے تو اسے دو میں سے ایک بہتر بات کا اختیار ہے، یعنی یا تو مقتول کا قاتل سے بدلہ لیں یا قصاص لے لیں، مقتول سے قاتل کے قتل کا قصاص بدلہ لیں یا پھر دیت جو ہے وہ وصول کر لیں۔ یہ اذخر گھاس جو ہے گھاس، یہ قبر کے اندر استعمال ہوتی ہے، قبر کے اوپر رکھے جانے والے پتھروں یا کچی اینٹوں کو ان کے سوراخ کو بند کرنے کے لیے، یا پھر جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے گھروں کی چھتوں میں لکڑیوں کے اوپر کیا جاتا ہے، تو اس کو کاٹنے کی اجازت ہے، بقایا کچھ بھی نہیں۔ اگلی حدیث عن عبد اللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها وانی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ وانی دعوت فی ساعها ومدها بمثل ما دعا به ابراہیم لأہل مکہ۔ متفق علیہ۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور مکہ والوں کے لیے، اہل مکہ کے لیے دعا کی، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یقیناً میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں نے مدینے کے سا اور مد میں برکت کی دعا کی جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں بسنے والوں کے لیے دعا کی۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ طیبہ بھی حرم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی دعا کی وجہ سے مکہ کو حرمت دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے مکہ کو حرمت دی گئی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے ان مکہ تا حرم اللہ، یقیناً اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ بخاری 104۔ ابراہیم نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے مکہ کو حرم کر دیا۔ اگلی حدیث عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ حرام ما بین عیر الی ثور، رواہ مسلم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ راوی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ جو ہے وہ حرم ہے، عیر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے تعلق سے فرمایا کہ مدینہ عیر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک حرم ہے۔ مدینہ عیر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک جو ہے وہ حرم ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے مدینے کے تعلق سے مدینے کے حرم ہونے کے متعلق بتلا دیا، اور دوسرا ایریا بھی واضح کر دیا۔ عیر پہاڑ مدینہ طیبہ کے جنوب میں ایک مشہور و معروف پہاڑ کا نام ہے، اور قباء کے جنوب مغرب میں یہ پہاڑ واقع ہے۔ ثور پہاڑ جو ہے یہ چھوٹا سا گول پہاڑ ہے جو مدینہ طیبہ کے شمال میں جبل احد کے پیچھے واقع ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے ما بین عیر الی احد، عیر اور احد کے درمیان والی جگہ حرم ہے۔ اور اس کے اندر جبل ثور کی جگہ جبل احد کا ذکر ہے، دونوں میں فرق نہیں، احد اور ثور قریب قریب ہیں، تو اس لیے مدینہ جو ہے وہ عیر سے ثور تک یا احد تک جو ہے وہ
وہ حرم ہے، تو اود پہاڑ حرم کے اندر ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ سور پہاڑ، ایک جبل سور مکہ مکرمہ میں بھی ہے، جس میں ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام نے پناہ لی تھی، اور اس کا ذکر اس آیت میں ہے، اذ ہما فی الغار، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40. لیکن اس حدیث میں یہ جبل سور وہ نہیں بلکہ مدینہ طیبہ کا جبل سور مراد ہے، جو کہ احد پہاڑ کے پیچھے واقع ہے. اور پیارے بھائیوں، جبل احد مدینہ منورہ کی شمال جانب واقع ایک پہاڑ ہے، جو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5.5 کلومیٹر دور ہے. اور آج کل مدینہ منورہ کی آبادی اس پہاڑ تک پہنچ چکی ہے، بلکہ اس پہاڑ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، اور احد پہاڑ حرم میں داخل ہے. اور حرم کی حد جو ہے اس کے شمال میں سور پہاڑ تک ہے. احد پہاڑ کی لمبائی مشرق سے مغرب کی جانب تقریباً 6 کلومیٹر ہے، اور جبل احد کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل ہے. عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے موقع پر جب مدینہ المنورہ جانا ہوا تو شعیب بھائی آپ ڈیر اسماعیل خان کے گھر جا کر دعوت کھانے کا رات کو اہتمام ہوا. شعیب بھائی کے گھر کی ونڈو سے بالکل سامنے جبل احد نظر آ رہا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کہ جبل احد پر بندے کی نظر پڑتی ہے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ ایک انتہائی پیار کرنے والے کی طرح جبل احد پیار کر رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں جو ہے معلوم ہوا کہ مدینہ بھی حرم ہے اور اس کی یہ حدود ہیں وغیرہ. آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے سر میں تکلیف ہو، جوئیں وغیرہ ہوں، حالت احرام میں وہ سر مڈوا دے کفارے کے طور پر جو ہے وہ، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک بکری ذبح کرے یا 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اور اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مکہ کو حرم بنا دیا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینہ المنورہ مدینہ طیبہ حرم ہوا، اور اس کی یہ حدود ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.